اشتیاق صاحب کا وسیع و عریض صحن جو برقی کمکموں سے جگمگا رہا ہے، ہر طرف شادی کی گہما گہمی تھی، لیکن اچانک ایک سناٹا چھا گیا۔ بارات والے رنگت کا تانا دے کر جہیز کی نمائش کے باوجود عین نکاح کے وقت اٹھ کر جا چکے تھے۔ اشال اپنے کمرے میں سرخ جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں آنسو لیے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی، جبکہ باہر صحن میں عزتوں کا نیلام ہو رہا تھا۔ اشتیاق صاحب سر پیٹتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولے، برباد ہو گیا میں زینب، لٹ گیا میں۔ ان لوگوں نے میری بیٹی کے چہرے پر سیاہی مل دی، صرف رنگ کی وجہ سے۔ کیا سانولا ہونا گناہ ہے؟ زینب بیگم اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بھائی جان حوصلہ رکھیں، وہ لوگ اسی قابل تھے کہ ان سے رشتہ نہ ہوتا، وہ سوداگر تھے، انسان نہیں۔ اشتیاق صاحب مایوسی سے کہنے لگے، لوگ کیا کہیں گے زینب؟ کل صبح جب یہ روشنیاں بجھیں گی تو لوگ میری بیٹی کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے، وہ کہیں گے کہ ضرور لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا۔ تبھی تو بارات واپس گئی، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا، میں زہر کھا لوں گا۔ مہران آفریدی تیزی سے صحن میں داخل ہوتے ہوئے بولا، یہ کیا تماشا ہے ماموں؟ میں نے ابھی سنا کہ وہ لوگ چلے گئے، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں، ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ اشتیاق صاحب مہران کا راستہ روک کر اس کے پاؤں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگے، نہیں مہران، ان کے پیچھے مت جاؤ، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، میری بیٹی کی لاج رکھ لو بیٹا۔ مہران حیرت سے انہیں تھامتے ہوئے بولا، ماموں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ اشتیاق صاحب بولے، اگر تو مجھے باپ مانتا ہے تو آج میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے۔ مہران، اگر آج اشال کا نکاح اس گھر سے نہ ہوا تو میں کل کا سورج نہیں دیکھ پاؤں گا۔ مہران ساکت رہ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ماموں آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں اور اشال؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں زنیرہ کو پسند کرتا ہوں۔ امی نے بات کی ہوئی ہے چچا سے۔ زینب بیگم آگے بڑھ کر مہران کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے بولی، مہران یہ وقت اپنی پسند ناپسند کا نہیں ہے، دیکھو اپنے ماموں کی حالت، کیا تم چاہتے ہو کہ اشال ساری زندگی اس طعنے کے ساتھ جیے؟ مہران بے بسی سے بولا، امی یہ انصاف نہیں ہے، اشال میرا انتخاب کبھی نہیں تھی، اس کا اور میرا کیا جوڑ، وہ تو شکل سے بھی مجھ سے میل نہیں کھاتی۔ زینب بیگم دبے دبے انداز میں کہنے لگی، خاموش رہو مہران، شکلیں اللہ بناتا ہے، آج تمہارے امتحان کی گھڑی ہے، اگر تم نے انکار کیا تو اب میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ مہران تکلیف سے چلاتے ہوئے بولا، امی یہ جذباتی بلیک میلنگ ہے، آپ میری زندگی تباہ کر رہی ہیں، زنیرہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ زنیرہ جو قریبی کڑی یہ سب سن رہی تھی، طنزیہ ہنسی کے ساتھ آگے آئی، جواب تو میں دوں گی مہران، کیا تم واقعی اس ناگن سے شادی کرو گے؟ دیکھو تو اسے، وہ تمہارے برابر کھڑی ہوئی بھی کالی نظر آئے گی، لوگ ہنسیں گے تم پر۔ زینب بیگم غصے سے بولی، زنیرہ زبان کو لگام دو، یہ میرے بھائی کی عزت کا سوال ہے۔ زنیرہ بولی، مہران اگر تم نے اسے قبول کیا تو میرا اور تمہارا رشتہ اسی وقت ختم سمجھو، میں کسی ایسے شخص کی بیوی نہیں بنوں گی جس کی پہلی بیوی ایک کالی کلوٹی لڑکی ہو۔ مہران اضطراب میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، ایک طرف اس کی محبت تھی، دوسری طرف ماں کی قسم اور ماموں کے آنسو تھے۔ ماموں میں تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ اشتیاق صاحب امید بھری نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگے، کیسی شرط بیٹا؟ مہران بولا، نکاح ابھی ہوگا لیکن میں اسے کبھی وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جس کی ایک بیوی حقدار ہوتی ہے، یہ صرف آپ کی عزت بچانے کا ایک معاہدہ ہے۔ اشتیاق صاحب جلدی سے بولے، مجھے منظور ہے، بس میرا سر اونچا کر دو۔ مہران کے اقرار کرتے ہی اشتیاق صاحب نے قاضی صاحب سے نکاح کا کہا۔ کمرے میں قاضی صاحب بیٹھے ہیں، مہران کے چہرے پر غصے اور بیزاری کی لکیریں واضح ہیں۔ اشال نقاب کے پیچھے خاموشی سے رو رہی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا، مہران آفریدی ولد مقبول احمد، کیا آپ کو اشال بنت اشتیاق حق مہر 5 لاکھ روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مہران ایک گہری سانس لے کر زنیرہ کی طرف دیکھتا ہے جو حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے، قاضی صاحب بولے، دوبارہ کہیے۔ مہران دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتا ہے، لوگ مبارکباد دینے کے بجائے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ مہران وہاں سے اٹھ کر سیدھا اشال کے کمرے کی طرف جاتا ہے، دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ اشال سہم کر کھڑی ہو جاتی ہے۔
مہران اشال کے قریب جا کر اس کے سرخ دوپٹے کو چھوتے ہوئے حقارت سے کہتا ہے، مبارک ہو اشال، تم جیت گئی نا، تم نے اپنی مظلومیت کا کارڈ کھیل کر مجھے قیدی بنا لیا۔ اشال لرزتی آواز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا مہران، یہ تو ابا کی۔ مہران غصے سے چلایا، خاموش، تمہاری آواز سننے کے لیے نہیں آیا میں یہاں۔ سن لو، آج سے تم اس گھر کی بہو تو بن گئی ہو، لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی تم ہی ہو۔ یہ جو تم نے خواب سجا رکھے ہیں نا، انہیں ابھی سے دفن کر دو۔ میرا دل صرف زنیرہ کے لیے دھڑکتا ہے، اور تم صرف ایک سائیڈ کیریکٹر ہو، جس کی جگہ میرے کمرے کے اندھیروں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن میری زندگی کی روشنی میں نہیں۔ اشال آنسو پوچھتے ہوئے بولی، رنگت تو اللہ کا نور ہے مہران، آپ اسے گناہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ مہران ایک قہقہا لگا کر بولا، نور، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے اپنی شخصیت سے گھن آتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ شادی صرف ایک بوجھ ہے، اور میں یہ بوجھ بہت جلد اتار پھینکوں گا۔ مہران غصے میں دروازہ توڑتے ہوئے انداز میں بند کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ پیچھے اشال اپنے نصیب پر ماتم کرنے کے لیے اکیلی رہ جاتی ہے۔ باہر آسمان پر آتش بازی ہو رہی تھی، لیکن اشال کی دنیا میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، لیکن اس کمرے کی فضا میں رات کی تلخی اب بھی برقرار تھی۔ اشال پوری رات صوفے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھی رہی تھی۔ اس کے ماتھے کا جھومر اب ایک طرف کو لٹک رہا تھا، اور آنکھوں کا کاجل گالوں پر پھیل چکا تھا۔ مہران بیڈ پر بے ترتیبی سے سو رہا تھا۔ جیسے ہی الارم بجا، وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اور سامنے اشال کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے بادل چھا گئے۔ مہران بیڈ سے اترتے ہوئے بیزاری سے بولا، تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں نے سوچا تھا شاید صبح ہونے سے پہلے تم کسی اندھیرے کونے میں چھپ گئی ہوگی۔ یہ حلیہ دیکھو، اپنا ڈراؤنی فلم کا کوئی کردار لگ رہی ہو۔ اشال آہستگی سے اٹھتے ہوئے بولی، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ مہران، میں نے پوری رات آپ کے اٹھنے کا انتظار کیا کہ شاید آپ کی ناراضگی کچھ کم ہوئی ہو۔ مہران قہقہا لگا کر بولا، ناراضگی؟ اشال، تم ابھی تو غلط فہمی میں ہو۔ ناراضگی اپنوں سے ہوتی ہے، تم سے تو مجھے گھن آتی ہے۔ جاؤ، جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو، یہ بکھرا ہوا کاجل اور تمہاری یہ رنگت، توبہ، میرا تو دم گھٹ رہا ہے اس کمرے میں۔ اشال ہمت جمع کر کے کہنے لگی، آپ بار بار میری رنگت کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں دھڑکتا؟ مہران اس کے قریب آ کر اس کا جبڑا سختی سے دبوچتے ہوئے بولا، دل تو ان کے پاس ہوتا ہے جو دیکھنے میں بھلے لگیں۔ تم ایک سودا ہو اشال، جو میرے ماموں نے زبردستی مجھے بیچا ہے۔ تم نے دیکھا تھا رات زنیرہ کی آنکھوں میں کتنا دکھ تھا، اس کی گوری رنگت پر آنسو کتنے صاف نظر آ رہے تھے، اور تمہارے تو آنسو بھی تمہاری رنگت میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اشال تکلیف سے سسکتے ہوئے بولی، چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ مہران اسے جھٹک کر تلخی سے بولا، درد تو ابھی شروع ہوا ہے اشال، ابھی تو تمہیں اس گھر کی دیواروں سے بھی تانے ملیں گے۔ تیار ہو جاؤ، امی نیچے ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ انہیں دکھانا ہے نا کہ ان کا فرمانبردار بیٹا کتنا خوش ہے اپنی کالی دلہن کے ساتھ۔ ناشتے کی میز پر زینب بیگم، مقبول احمد اور مہران کے چھوٹے بہن بھائی بیٹھے ہیں۔ مہران اور اشال سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہیں۔ اشال نے سادہ سا سوٹ پہنا تھا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ زینب بیگم مسکرا کر بولی، آؤ آؤ، جیتے رہو اشال بیٹی، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ مہران، ناشتہ کرو بیٹا۔ مقبول احمد، بیٹا مہران، اشال اب تمہاری ذمہ داری ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس کی قدر کرو گے۔ مہران کڑواہٹ سے بولا، قدر؟ جی بابا، میں اتنی قدر کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ کیوں اشال؟ اشال خاموشی سے پلیٹ میں نوالے توڑنے لگی، اس سے کچھ نگلا نہیں جا رہا تھا۔ زنیرہ، جو اپنے باپ کے ساتھ ناشتے پر مدعو تھی، اچانک داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ارے واہ، نئی دلہن تو آج بہت مختلف لگ رہی ہے۔ مہران زنیرہ کو دیکھ کر چہک اٹھا، آؤ زنیرہ، یہاں بیٹھو میرے پاس، تم صحیح کہہ رہی ہو، مختلف تو وہ ہے ہی۔ زنیرہ اشال کے پاس بیٹھ کر تنزن کہنے لگی، اشال برا نہ ماننا، لیکن یہ رنگ تم پر بالکل نہیں جچ رہا، تم تو پہلے ہی گندمی ہو، اوپر سے یہ گہرا رنگ پہن لیا، تمہیں تو وائٹننگ کریم کا پورا سٹاک خرید لینا چاہیے۔ زینب بیگم غصے سے بولی، زنیرہ تم کیا بول رہی ہو، اشال اس گھر کی بڑی بہو ہے۔ زنیرہ فوراً بولی، میں تو بس مشورہ دے رہی تھی، آخر مہران کو بھی تو اچھا لگنا چاہیے نا۔ کیوں مہران؟ مہران جھٹ بولا، بالکل، لیکن زنیرہ کچھ چیزیں مشوروں سے ٹھیک نہیں ہوتی، کوئلے کو جتنا بھی رگڑ لو وہ ہیرا نہیں بن جاتا۔
اشال آنکھوں میں آنسو بھر کر کھڑی ہو گئی۔ میں کچن سے چائے لے کر آتی ہوں۔ اشال کچن کی طرف بھاگی جہاں نوکرانیاں کام کر رہی تھی۔ ان کی سرگوشیاں اشال کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ دیکھو تو مہران صاحب، جیسے چاند کے ساتھ یہ کالی لڑکی کیسی لگ رہی ہے۔ بی بی جی نے زبردستی بیاہ دیا ہے اپنے بیٹے کو۔ مہران پیچھے سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا، سنا تم نے؟ باہر سب کا یہی خیال ہے اور اندر نوکروں کا بھی۔ تم اس گھر کی عزت نہیں، اس گھر کا داغ ہو۔ اشال پھٹ پڑی، تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ کیوں نہیں کر دیتے اس قید سے آزاد؟ مہران اس کے قریب آ کر اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر حقارت سے زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، آزاد؟ اتنی جلدی نہیں اشال، ابھی تو میں نے تمہارے ذریعے زنیرہ کو یہ دکھانا ہے کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تم صرف ایک شو پیس بن کر رہو گی، وہ بھی ایسا جسے کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اشال، مہران میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ کا خوف کریں۔ مہران اس کا چہرہ دیوار سے لگاتے ہوئے بولا، بیوی؟ صرف کاغذوں پر ہو، تم جیسی کالی کلوٹی کے ساتھ صرف راتیں رنگین کی جا سکتی ہیں، بچوں کی ماں نہیں بنایا جا سکتا۔ میں اپنی نسل تمہارے کالے رنگ سے خراب نہیں کروں گا، اولاد تو میں کسی گوری بیوی سے ہی پیدا کروں گا جو دیکھنے میں شہزادی ہو۔ اشال تڑپ کر بولی، آپ کتنے ظالم ہیں مہران، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مہران لاپرواہی سے بولا، دیکھیں گے، فی الحال تو تم میری اس ضرورت کا سامان بنو گی جو میں نے طے کی ہے، اور یاد رکھنا باہر جا کر اگر تم نے امی یا بابا سے کوئی شکایت کی تو میں تمہارے باپ کی عزت کا وہ جنازہ نکالوں گا کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مہران اسے وہیں سے سکتا چھوڑ کر باہر نکل گیا جہاں زنیرہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اشال زمین پر گرا دوپٹہ اٹھا کر سینے سے لگائے بین کرنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اسے محبت نہیں، صرف ذلت اور کرب ملنے والا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ مہران اور زنیرہ ایک کونے میں رکھی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے کافی پی رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ اشال بالکونی میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مہران کے استری کیے ہوئے کپڑے تھے جو وہ اسے دینے آئی تھی، لیکن ان کی ہنسی دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ زنیرہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولی، مہران، تم کب تک اس ڈارک نائٹ کے ساتھ وقت گزارو گے؟ مجھے تو اب تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر بھی کوفت ہونے لگی ہے۔ مہران نے بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کہا، یار زنیرہ، تم اسے اتنا سیریس کیوں لیتی ہو؟ وہ تو صرف اس گھر کی ایک ضرورت ہے، جیسے فرنیچر ہوتا ہے، اسے دیکھتا کون ہے؟ زنیرہ بولی، لیکن مہران، کل میں نے سنا کہ تائی جان کہہ رہی تھیں کہ وہ اب باقاعدہ تمہاری بیوی ہے، تو شاید وہ جلد ہی انہیں دادا دادی بننے کی خوشخبری سنا دے۔ مہران غصے سے کپ میز پر رکھتے ہوئے بولا، ناممکن زنیرہ، میں نے اسے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اسے اس گھر میں کسی وارث کی ماں بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے اس سے شادی صرف ماموں کی عزت بچانے کے لیے کی ہے، اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں۔ زنیرہ قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، تو پھر طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ راستہ صاف کرو نا مہران۔ میں کب تک تمہارا انتظار کروں گی؟ پاپا بھی اب میری شادی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ مہران بے بسی سے بولا، طلاق اتنی جلدی نہیں دے سکتا زنیرہ۔ اگر میں نے ابھی اشال کو چھوڑا تو بابا مجھے آگ کر دیں گے۔ تھوڑا صبر کرو، میں جلد ہی اشال کو اس کے باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اشال بالکونی میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر نیچے گرے۔ مہران اور زنیرہ کی نظر اوپر پڑی۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر کرب۔ مہران کی آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے غصہ چمک اٹھا۔ مہران اوپر چلاتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری باتیں سننے کی؟ نیچے آؤ ابھی۔ تھوڑی دیر بعد مہران اشال کو کھینچتا ہوا کمرے میں لاتا ہے اور دروازہ زور سے بند کر دیتا ہے۔ اشال روتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں مہران، آپ صرف اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ مہران اس کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، دھوکہ؟ دھوکہ تو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا، مجھے تمہارے پلے باندھ کر۔ میں نے تو صرف اپنا راستہ نکالا ہے، اور ہاں، جو میرا حق ہے وہ میں لے کر رہوں گا۔ اشال بولی، اور میرا کیا مہران؟ میں نے آپ کو اپنا شوہر مانا، اس گھر کو اپنا گھر مانا، کیا میری کوئی اہمیت نہیں؟ مہران حقارت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی اوقات دیکھو اشال، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری اس رنگت اور ان خشک باتوں سے میں تمہارا گرویدہ ہو جاؤں گا؟ تم زنیرہ کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ وہ دیکھو، وہ کسی پری کے جیسی ہے، اور تم تو اس کے سائے میں بھی نظر نہیں آؤ گی۔ اشال یاسیت سے بولی، رنگت ہی سب کچھ نہیں ہوتی مہران، ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ جس دل کو آپ ٹھکرا رہے ہیں وہ کتنا مخلص تھا۔
مہران لاپرواہی سے بولا، مخلصی کا اچار ڈالوں گا میں؟ مجھے خوبصورتی چاہیے، مجھے وہ فخر چاہیے جو ایک خوبصورت بیوی کے ساتھ چلنے سے ملتا ہے۔ تم تو میرے لیے باعث شرم ہو۔ کل آفس کی پارٹی ہے اور میں وہاں زنیرہ کو لے کر جاؤں گا، تمہیں نہیں۔ اشال حیرت سے بولی، لیکن مہران وہاں سب آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھیں گے، آپ زنیرہ کو کس حیثیت میں لے جائیں گے؟ مہران بولا، میں کہہ دوں گا کہ وہ میری منگیتر ہے اور تم تو گھر کی نوکرانی بن کر بھی وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ لوگ نوکرانی بھی اچھی شکل والی رکھتے ہیں۔ اگلے دن زنیرہ تیار ہو کر مہران کے سامنے آتی ہے۔ اس نے مہنگا جوڑا پہنا تھا اور بہت زیادہ میک اپ کر رکھا تھا۔ اشال کچن میں کام کر رہی تھی جب مہران وہاں داخل ہوا۔ زنیرہ ایک ادا سے پوچھنے لگی، مہران دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مہران مسحور کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، لاجواب، تم تو آج سب کو پیچھے چھوڑ دو گی۔ زینب بیگم بیچ میں آتے ہوئے پوچھنے لگیں، مہران یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم پارٹی میں زنیرہ کو لے کر جا رہے ہو؟ اشال کہاں ہے؟ مہران بدمزگی سے بولا، امی پلیز، اشال وہاں جا کر میرا امیج خراب کر دے گی اور لوگ کیا کہیں گے کہ مہران آفریدی کی بیوی اتنی عام سی ہے۔ زینب بیگم، شرم کرو مہران، وہ تمہاری عزت ہے، اگر آج تم اسے گھر چھوڑ کر جاؤ گے تو تم اپنی عزت خود نیلام کرو گے۔ مہران لاپرواہی سے بولا، امی بحث مت کریں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زنیرہ چلو۔ اشال کچن سے باہر آتے ہوئے بولی، مہران ایک بات یاد رکھیے گا، مصنوعی خوبصورتی کے پیچھے چھپی کڑواہٹ ایک دن آپ کو بہت دکھ دے گی۔ میں آج نہیں جا رہی، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ مجھے ڈھونڈیں گے اور میں نہیں ملوں گی۔ زنیرہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، بڑی بڑی باتیں کرنے سے رنگ نہیں نکھرتا اشال، تم گھر ہی رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ مہران اور زنیرہ باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز اشال کے دل پر چوٹ کی طرح لگتی ہے۔ اشال وہیں فرش پر بیٹھ جاتی ہے۔ زینب بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، صبر کرو بیٹی، اللہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اشال ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، امی کیا کالا ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی سیرت، اس کی محبت اور اس کی وفاداری کی کوئی قیمت نہ رہے؟ وہ مجھے انسان بھی نہیں سمجھتے۔ زینب بیگم فوراً بولی، وہ نادان ہے اشال، وہ چمک دھمک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ ہیرا مٹی میں دبا ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب مہران واپس آتا ہے وہ تھکا ہوا تھا۔ اسے زنیرہ کی فرمائشوں اور وہاں لوگوں کی نظروں نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آتا ہے جہاں اشال جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ مہران اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکتا ہے۔ اسے اشال کے گرد ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی انا اسے جھکنے نہیں دیتی۔ مہران لڑکھڑاتے ہوئے کہتا ہے، دعا مانگنا بند کرو اشال، تمہاری دعائیں میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ میں زنیرہ سے ہی شادی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اشال خاموشی سے جائے نماز طے کرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے لیے نہیں اپنے صبر کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ مہران اللہ آپ کو ہدایت دے۔ مہران بیڈ پر گر جاتا ہے اور اشال ایک بار پھر صوفے پر سونے چلی جاتی ہے، اس عزم کے ساتھ کہ اب وہ اپنی تذلیل پر نہیں روئے گی بلکہ وہ اپنے وجود کو منوائے گی۔ صبح کا وقت ہے، مہران اپنے کمرے میں تیار ہو رہا ہے۔ جبکہ اشال واش روم سے نکلی تو اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ قدموں پر بمشکل کھڑی تھی۔ اسے شدید متلی محسوس ہو رہی تھی۔ مہران نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے لیے اشال کی بیماری بھی ایک ڈرامہ تھی۔ مہران ٹائی لگاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اب یہ نیا تماشا کیا ہے؟ صبح صبح یہ زرد چہرہ بنا کر ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اشال دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، مہران میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سر گھوم رہا ہو۔ مہران قہقہہ لگا کر بولا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا رات کی باتیں ہضم نہیں ہوئیں؟ دیکھو اشال، مجھ پر یہ جذباتی حربے کام نہیں کریں گے۔ جاؤ کچن میں امی کی مدد کرو، وہاں جا کر تمہاری بیماری خود ہی بھاگ جائے گی۔ اشال خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے چکر آیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ زینب بیگم نے اسے تھام لیا۔ زینب بیگم فکر مندی سے بولی، اشال کیا ہوا ہے بیٹی، تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں پڑ رہا ہے؟ اشال، پتہ نہیں امی، بس بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ زینب بیگم تجربہ کار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں، کہیں وہ بات تو نہیں جس کا میں انتظار کر رہی تھی؟ تم رکو، میں ڈاکٹر عافیہ کو فون کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر عافیہ گھر آتی ہیں۔
وہ اشال کا معائنہ کرتی ہیں اور مسکراتے ہوئے زینب بیگم کی طرف دیکھتی ہیں۔ مہران بھی اسی وقت ہال میں داخل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، مبارک ہو زینب، تم دادی بننے والی ہو۔ اشال امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی ہال میں موجود ہر شخص کے تاثرات بدل گئے۔ زینب بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، لیکن مہران کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے غصہ اور خوف پھیل گیا۔ زینب بیگم شکر ادا کرتے ہوئے بولی، شکر ہے میرے مالک کا۔ مہران، سنا تم نے، اللہ نے تمہیں اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ مہران ساکت کھڑا رہا، پھر اچانک دھاڑا، خوشی؟ یہ خوشی نہیں، میرے لیے ایک نئی مصیبت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو یقین ہے؟ ڈاکٹر عافیہ حیرت سے بولی۔ مہران، یہ کیسا رد عمل ہے؟ جی ہاں، میں 100% یقین سے کہہ رہی ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مہران غصے میں اشال کی طرف بڑھا جو صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اشال؟ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ مجھے تمہاری نسل نہیں چاہیے۔ زینب بیگم مہران کا راستہ روک کر بولی، مہران ہوش کرو، یہ اللہ کی دین ہے، اس معصوم جان کا کیا قصور؟ مہران بولا، امی یہ سازش ہے اس کی، اس نے جان بوجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ مجھے جکڑ سکے۔ لیکن یاد رکھنا اشال، یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، میں اسے اپنا نام کبھی نہیں دوں گا۔ اشال پھٹ پڑی، پہلی بار اس کی آواز میں گونج تھی۔ مہران، آپ مجھے جتنا چاہیں ذلیل کریں، میں سہ لوں گی، لیکن اس بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہیے گا، یہ میرا بچہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ مہران حقارت سے بولا، تمہارے وجود کا حصہ؟ تو کیا یہ بھی تمہاری طرح کالا ہوگا؟ کیا میں ساری زندگی ایک ایسے بچے کا باپ کہلاؤں گا جسے لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ مہران افریدی کا بیٹا ہے؟ نہیں، میں اپنی شناخت پر یہ دھبا نہیں لگنے دوں گا۔ مہران غصے میں گاڑی نکال کر زنیرہ کے گھر پہنچتا ہے۔ زنیرہ اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ زنیرہ پریشانی سے پوچھتی ہے، مہران کیا ہوا، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ مہران کہتا ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ زنیرہ، اس کالی لڑکی نے مجھے پھنسا لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ زنیرہ صدمے سے بولی، اس کا لہجہ فوراً طلق ہو گیا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مہران؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم اسے کبھی قبول نہیں کرو گے۔ اب اگر وہ بچہ آ گیا تو تائی اور تایا کبھی تمہیں اسے طلاق نہیں دینے دیں گے۔ میری جائیداد، میرا مستقبل سب ختم ہو جائے گا۔ مہران بے بسی سے بولا، میں کیا کروں، وہ مان ہی نہیں رہی۔ زنیرہ مہران کا ہاتھ پکڑ کر زہریلے لہجے میں بولی، اسے ختم کرنا ہوگا، ابھی وہ شروعاتی دن ہے، کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مہران، اگر تم نے اب قدم نہیں اٹھایا تو ساری زندگی اس کالی عورت اور اس کے بچوں کی غلامی کرو گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں؟ مہران الجھ کر بولا، لیکن یہ تو قتل ہوگا زنیرہ۔ زنیرہ بولی، قتل نہیں، اپنی زندگی بچانے کا ایک طریقہ ہے، اسے کوئی ایسی دوا دے دو یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جو خاموشی سے کام کر دے۔ مہران، تمہیں انتخاب کرنا ہوگا، میں یا وہ کالا سایہ۔ رات کا وقت ہے، مہران گھر واپس آتا ہے۔ کمرے میں اندھیرا ہے، اشال بیڈ پر لیٹی خاموشی سے رو رہی تھی۔ مہران داخل ہوتا ہے اور لائٹ آن کیے بغیر اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کچھ گولیاں تھیں۔ مہران سرد آواز میں بولا، اشال، یہ لو، یہ ڈاکٹر نے تمہاری کمزوری کے لیے دی ہیں۔ اشال اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی چھٹی حس اسے خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ کون سی گولیاں مہران؟ ڈاکٹر عافیہ نے تو مجھے صرف فولاد کی گولیاں دی تھی۔ مہران بولا، میں نے کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے اور اس بوجھ کے لیے بہتر ہے، کھا لو اسے۔ اشال گلاس دور ہٹاتے ہوئے بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سچ نہیں ہے۔ مہران، کیا آپ اتنے گر گئے ہیں کہ اپنے ہی خون کو مارنا چاہتے ہیں؟ مہران غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر بولا، ہاں میں گر گیا ہوں، میں اس دن گر گیا تھا جس دن تم سے نکاح کیا تھا، کھاؤ اسے ورنہ میں زبردستی کھلاؤں گا۔ اشال تڑپ کر خود کو چھڑانے لگی، نہیں مہران، خدا کے لیے میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، میں کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، میں اس بچے کو پال لوں گی، لیکن اسے مارے مت۔ مہران صفاقی سے بولا، جاؤ گی کہاں؟ تمہارا باپ تو پہلے ہی دل کا مریض ہے، اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی سڑکوں پر ہے تو وہ تو مر جائے گا۔ تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اس بچے سے پیچھا چھڑاؤ اور اس گھر میں نوکرانی بن کر رہو۔ اشال آنسو پہنچ کر ایک دم پرسکون ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مہران کے لیے صرف نفرت تھی۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ کالی میں نہیں، آپ کی روح ہے، آپ کی گوری چمڑی کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہے۔ یاد رکھیے گا مہران آفریدی، یہ بچہ پیدا ہوگا اور یہ میرا غرور بنے گا۔ آپ اپنی زنیرہ کے ساتھ دوزخ میں جلیں، مجھے اب آپ سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ مہران چیلنج کرنے ہوئے انداز میں بولا، دیکھتے ہیں اشال، دیکھتے ہیں کہ تمہارا یہ غرور کتنے دن قائم رہتا ہے۔ مہران غصے میں گلاس فرش پر پٹک کر باہر نکل جاتا ہے۔
اشال اندھیرے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ باہر آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں، جیسے قدرت بھی اس ظلم پر گواہ ہو۔ دوپہر کا وقت ہے اور گھر میں غیر معمولی خاموشی ہے۔ زینب بیگم کسی کام سے پڑوس میں گئی ہوئی ہیں اور مقبول صاحب اپنے آفس میں ہیں۔ اشال کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ زنیرہ دبے پاؤں داخل ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے جسے وہ دوپٹے میں چھپائے ہوئے ہے۔ زنیرہ بظاہر ہمدردی دکھاتے ہوئے بولی، ارے اشال، تم کچن میں کیوں ہو؟ اس حالت میں تمہیں آرام کرنا چاہیے، لاؤ چائے میں بنا دیتی ہوں۔ اشال حیرت اور شک سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ اور میرے لیے چائے؟ زنیرہ، کل تک تو آپ مجھے اس گھر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہی تھیں، آج یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ زنیرہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دیکھو اشال، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تم ماں بننے والی ہو تو میں نے سوچا دشمنی ختم کر لینی چاہیے۔ آخر مہران کا بچہ آ رہا ہے، میں اتنی بھی پتھر دل نہیں ہوں، تم جا کر ہال میں بیٹھو، میں ابھی لاتی ہوں۔ اشال بادل نخواستہ باہر چلی جاتی ہے۔ زنیرہ جلدی سے چائے کے کپ میں شیشی کا مایع انڈیل دیتی ہے اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل جاتی ہے۔ ہال میں اشال صوفے پر بیٹھی ہے، زنیرہ چائے کا کپ میز پر رکھتی ہے۔ اسی وقت مہران گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری ہے۔ مہران حیرت سے پوچھتا ہے، زنیرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زنیرہ کہتی کچھ نہیں، مہران بس اشال کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی، اسے چائے پلانے لگی تھی، بیچاری بہت کمزور لگ رہی ہے۔ مہران اشال کی طرف دیکھے بغیر، اچھا کیا، کمزوری تو ہوگی ہی جب انسان اپنی اوقات سے بڑے خواب دیکھنے لگے۔ اشال چائے کا کپ ہونٹوں سے لگانے ہی والی تھی کہ اسے ایک عجیب سی بو آئی۔ اس نے شک بھری نظروں سے زنیرہ کو دیکھا۔ زنیرہ، اس چائے کی خوشبو کچھ عجیب ہے۔ زنیرہ گھبرا کر بولی، وہ میں نے اس میں الائچی ڈالی ہے نا، شاید اس لیے، پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اشال کہنے لگی، نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ مہران، کیا آپ پئیں گے؟ مہران غصے سے، میرا سر پہلے ہی پھٹ رہا ہے، تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، پیتی ہو تو پیو ورنہ پھینک دو اسے۔ اشال جیسے ہی کپ رکھنے لگی، زنیرہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے مجبور کرنا چاہا کہ وہ پی لے۔ اسی کھینچاتانی میں کپ فرش پر گر کر ٹوٹ گیا اور چائے پھیل گئی۔ وہاں موجود پالتو بلی نے جیسے ہی وہ چائے چاٹی، چند لمحوں میں وہ تڑپنے لگی اور ڈھیر ہو گئی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، اشال کے چہرے سے جیسے خون نچوڑ لیا گیا تھا، جبکہ زنیرہ کی رنگت خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ مہران ساکت کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اشال لرزتی آواز میں بولی، یہ کیا تھا زنیرہ؟ آپ مجھے مارنا چاہتی تھیں؟ آپ نے اس میں زہر ملایا تھا؟ زنیرہ ہکلاتے ہوئے بولی، نہیں مہران، میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تو بس… مہران زنیرہ کا بازو سختی سے پکڑ کر، زنیرہ یہ کیا ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اگر اشال کو کچھ ہو جاتا تو پولیس کیس بن جاتا۔ زنیرہ بے خوفی سے بولی، تو کیا ہوا مہران؟ تم بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ یہ بچہ نہ آئے، میں نے تو بس تمہارا کام آسان کرنا چاہا۔ زینب بیگم جو عین اسی وقت دروازے پر پہنچی تھیں اور انہوں نے سب سن لیا تھا، دھاڑے مار کر آگے بڑھی اور زنیرہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ خاموش ہو جاؤ بدبخت عورت، میرے گھر میں میری بہو اور میرے پوتے کو مارنے کی سازش کر رہی تھی۔ مہران بولا، امی بات سنیں۔ زینب بیگم مہران کی طرف مڑ کر نفرت سے بولی، اور تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، اپنی منگیتر کے ساتھ مل کر اپنے ہی خون کا سودا کر رہے تھے۔ مہران، مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ مہران بے بسی سے بولا، امی میں نے زہر دینے کا نہیں کہا تھا، میں تو بس اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ زینب بیگم کہنے لگی، سمجھانا؟ اسے موت کے منہ میں دھکیلنا سمجھانا ہوتا ہے؟ مہران، آج کے بعد اگر تم نے یا اس ناگن نے اشال کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں پولیس کو خود فون کروں گی، اور تم زنیرہ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپ بھول جاؤں۔ زنیرہ روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ مہران سر جھکائے کھڑا رہا۔ اشال فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ زینب بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ زینب بیگم اسے تھپکنے لگی، کچھ نہیں ہوگا بیٹی، میں زندہ ہوں ابھی، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گی۔ اشال روتے ہوئے بولی، امی، انہوں نے مجھے کالا کہا، میں نے برداشت کیا، انہوں نے مجھے نوکرانی کہا، میں چپ رہی، لیکن یہ لوگ میرے بچے کے دشمن بن گئے ہیں۔ مہران کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا میرا رنگ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے؟ زینب بیگم بولی، نہیں بیٹی، کالا اس کا نصیب ہے جو تمہاری جیسے ہیرا لڑکی کی قدر نہیں کر سکا۔ مہران، ابھی اسی وقت اشال سے معافی مانگو۔ مہران میں تکبر ابھی بھی باقی تھا۔ معافی؟ امی، آپ اسے سر پر چڑھا رہی ہیں، یہ سب اس کی قسمت ہے، میں نے اسے پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ زینب بیگم بولی، ٹھیک ہے مہران،
اگر تمہیں معافی نہیں مانگنی تو آج سے تم اس کمرے میں نہیں رہو گے، تم باہر والے گیسٹ ہاؤس میں جاؤ۔ جب تک تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں۔ مہران بے بسی سے بولا، امی آپ ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہی ہیں؟ زینب بیگم کہنے لگیں، وہ معمولی نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور اس گھر کی عزت ہے، جاؤ یہاں سے۔ مہران غصے میں اپنا بیگ اٹھا کر گیسٹ ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ اکیلا بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اسے بار بار وہ بلی یاد آ رہی تھی جو تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کس حد تک بھیانک کھیل کا حصہ بن رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اشال کی وہ آواز گونج رہی تھی، آپ کی گوری چمڑی کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہے۔ مہران خود کلامی کرتے ہوئے بولا، کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ کیا زنیرہ کا پیار مجھے قاتل بنا رہا ہے؟ لیکن اشال وہ اتنی ضدی کیوں ہے؟ کیوں نہیں مان لیتی کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں؟ دوسری طرف اشال اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اب اسے صرف اپنے بچے کے لیے جینا ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی رنگت کو دیکھا اور پہلی بار اسے اپنی سانولی رنگت بری نہیں لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، ایک عزم تھا۔ اشال نے خود کلامی کی، مہران افریدی آپ نے میری رنگت سے نفرت کی، اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کالی کلوٹی اپنے بچے کو کیسے پالتی ہے۔ اب آپ میرے شوہر نہیں، صرف ایک بوجھ ہیں جسے میں نے اتار پھینکنا ہے۔ رات کا وقت ہے۔ مہران کو مقبول صاحب نے جائیداد کے کچھ کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے بلایا تھا۔ مہران کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے اندر سے زنیرہ کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا کیونکہ وہ آواز غصے اور چالاکی سے بھری ہوئی تھی۔ زنیرہ وہاں اکیلی تھی اور فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مہران دروازے کے پیچھے چھپ کر سننے لگا۔ زنیرہ فون پر جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، میں کہہ رہی ہوں نا حماد، تھوڑا صبر کرو، مہران بس دستخط کرنے ہی والا ہے۔ جیسے ہی یہ فارم ہاؤس اور شہر والی مارکیٹ مہران کے نام منتقل ہوگی میں اسے مجبور کروں گی کہ وہ اسے میرے نام کر دے۔ مہران باہر کھڑا ساکت رہ گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زنیرہ ہنستے ہوئے بولی، محبت؟ ارے خاک محبت! اس مغرور انسان سے کون محبت کر سکتا ہے؟ میں نے تو بس اس کے رنگت کے کمپلیکس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس لیے ہوں کیونکہ وہ ہینڈسم ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے صرف افریدی اسٹیٹ میں اپنا حصہ چاہیے۔ مہران تو ایک مہرہ ہے جسے میں جب چاہوں استعمال کر لوں۔ حماد دوسری طرف سے کچھ کہتا ہے۔ زنیرہ جواباً کہتی ہے، اشال کا کیا ہے؟ وہ تو بیچاری کالی کلوٹی ہے ہی، اس کا نام لے کر میں مہران کو جتنا چاہوں اشتعال دلا سکتی ہوں۔ وہ جتنا اشال سے نفرت کرے گا اتنا ہی میرے قریب آئے گا۔ اور ہاں وہ بچہ، اگر وہ پیدا ہو بھی گیا تو میں نے مہران کو پہلے ہی باور کرا دیا ہے کہ وہ اس کی رائل امیج پر دھبا ہوگا۔ جیسے ہی جائیداد ملے گی میں مہران کو بھی طلاق لینے پر مجبور کر دوں گی اور تم اور میں اس پیسوں سے باہر شفٹ ہو جائیں گے۔ مہران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ وہ شخص جو اپنی خوبصورتی اور نسب پر بڑا ناز کرتا تھا آج ایک ایسی عورت کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا تھا جسے وہ اپنی ملکہ سمجھتا تھا۔ اس نے غصے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ مہران کی آواز میں گرج تھی، تو یہ ہے تمہاری حقیقت زنیرہ؟ زنیرہ کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر گرا، رنگت سفید پڑ گئی۔ مہران تم یہاں کب آئے؟ میری بات سنو۔ وہ دراصل مہران آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچتے ہوئے غصے سے بولا، کیا سنو؟ یہ کہ میں تمہارا مہرہ ہوں، یہ کہ تمہیں میری جائیداد چاہیے۔ میں کتنا بڑا بیوقوف تھا زنیرہ، میں نے تمہاری گوری رنگت اور اس مصنوعی چمک کے پیچھے چھپی گندگی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس عورت کو ٹھکرایا جو میرے لیے زہر پینے کو تیار تھی، صرف تمہاری خاطر۔ زنیرہ کا نقاب اتر چکا تھا، وہ بھی اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ تو کیا غلط کیا میں نے؟ کیا تم واقعی محبت کے لائق ہو مہران؟ جو شخص اپنی حاملہ بیوی کو صرف اس کے رنگ کی وجہ سے مارنا چاہتا ہو، اس کے ساتھ کوئی مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود مجھے موقع دیا کہ میں تمہیں لوٹوں، تمہاری انا نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ مہران غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، باہر نکل جاؤ، ابھی اسی وقت میرے گھر سے باہر نکل جاؤ زنیرہ، اس سے پہلے کہ میں وہ کر بیٹھوں جس کی تمہیں توقع نہیں ہے۔ زنیرہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے طنزاً بولی، جا رہی ہوں مہران، لیکن یاد رکھنا آئینہ صرف شکل نہیں دکھاتا، وہ تمہاری روح کا کالا پن بھی دکھاتا ہے۔ آج تم اکیلے رہ گئے ہو اپنی اسی خوبصورتی کے ساتھ جس پر تمہیں ناز تھا۔ زنیرہ کے جانے کے بعد مہران وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے اپنا آپ ایک لاش کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اشال کے وہ تمام جملے یاد آنے لگے جو اس نے صبر سے کہے تھے۔ رنگ مٹی ہو جاتے ہیں، سیرت باقی رہتی ہے، آپ کی روح کالی ہے۔ اسے اپنی زندگی کے پچھلے چند ماہ ایک فلم کی طرح نظر آئے۔
جہاں وہ صرف ایک ویلن تھا۔ مہران لڑکھڑاتے قدموں سے اشال کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر اشال جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا، باوجود اس کے کہ اسے اتنی تکلیف دی گئی تھی۔ مہران وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ اشال دعا ختم کر کے مڑی تو مہران کو وہاں دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زنیرہ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ مہران سر جھکائے ہوئے بولا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ زنیرہ چلی گئی اشال، وہ کبھی تھی ہی نہیں میری، وہ تو صرف میرے سائے سے کھیل رہی تھی۔ اشال خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو کیا اب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کیونکہ اب آپ اکیلے رہ گئے ہیں؟ اگر زنیرہ وفادار نکلتی تو کیا آپ آج بھی یہاں نہ ہوتے؟ مہران نے نظریں اٹھا کر اشال کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم سچ کہہ رہی ہو، میں بہت حقیر انسان ہوں اشال۔ میں نے رنگت کو معیار بنایا، میں نے تمہیں تڑپایا، میں نے اپنے ہی بچے کو مارنے کی کوشش کی، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن آج مجھے پہلی بار ڈر لگ رہا ہے۔ اشال بولی۔ کس بات کا ڈر مہران؟ مہران نے کہا، اس بات کا کہ اگر اللہ نے مجھے میرے جیسا بیٹا دے دیا تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا آپ نے میری ماں کو کالی کلوٹی کیوں کہا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اشال آہستگی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی لیکن ہاتھ نہیں لگایا۔ مہران، معافی اللہ دیتا ہے، لیکن جو زخم آپ نے میری روح پر لگائے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔ آپ نے میری رنگت کا مذاق اڑایا، وہ تو میں سہ گئی، لیکن آپ نے میرے بچے کو بوجھ کہا، وہ میں نہیں بھول سکتی۔ مہران اشال کے پیروں میں بیٹھنے لگا۔ اشال، مجھے ایک موقع دو، میں جائیداد، نام، شہرت سب تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیوی اشال ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اشال تلخی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ فخر رنگت پر نہیں ہوتا مہران، احساس پر ہوتا ہے۔ ابھی آپ صرف ٹوٹے ہوئے ہیں اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جائیے آرام کیجیے، مجھے اب آپ کی کسی وعدے پر یقین نہیں رہا۔ مہران وہیں بیٹھا روتا رہا جبکہ اشال دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار مہران کو احساس ہوا کہ اندھیرا کمرے میں نہیں اس کے اپنے اندر تھا اور اشال وہ روشنی تھی جسے وہ خود بجھا چکا تھا۔ اشال کو چند گھنٹے پہلے لیبر روم منتقل کیا گیا تھا۔ باہر کوریڈور میں مہران آفریدی چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، ندامت اور خوف کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ زینب بیگم تسبیح پڑھ رہی تھیں اور مقبول صاحب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مہران بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف دیکھتا جیسے وہاں سے اس کی زندگی یا موت کا فیصلہ ہونا ہو۔ مہران لرزتی ہوئی آواز میں بولا، امی اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں اشال کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ زینب بیگم تسبیح روک کر تلخی سے بولی، اب یہ فکر کیسی مہران؟ تم نے تو ہمیشہ اسے بوجھ سمجھا، آج اگر وہ اس کرب میں ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ اسے اور اس معصوم کو سلامت رکھے۔ مہران تڑپ کر بولا، امی خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے بہت توبہ کی ہے، میں پچھلے 9 ماہ سے ایک ایک لمحہ اپنی موت مرا ہوں، مجھے صرف ایک موقع چاہیے کہ میں اسے بتا سکوں کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عافیہ باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ مہران لپک کر ان کے پاس پہنچا۔ مہران تیزی سے آگے بڑھا، ڈاکٹر اشال کیسی ہے؟ میرا بچہ؟ ڈاکٹر عافیہ مسکراتے ہوئے، مبارک ہو مہران، اللہ نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے۔ اشال بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی کمزور ہے، تم اندر جا کر مل سکتے ہو۔ مہران کے قدم بوجھل تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اشال بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا لیکن آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس کے بازوؤں میں ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا چھوٹا سا وجود تھا۔ مہران کی نظر جیسے ہی اس بچے پر پڑی وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ بچہ بے حد خوبصورت، دودھیا سفید رنگت اور بالکل مہران کی طرح نین نقش والا تھا۔ مہران قریب آ کر ہکلاتے ہوئے بولا، یہ تو بالکل میرے جیسا ہے۔ اشال، یہ کتنا گورا ہے؟ اشال بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، مبارک ہو مہران آفریدی، آپ کی سب سے بڑی پریشانی حل ہو گئی، آپ کو کالی اولاد نہیں ملی، آپ کا رائل امیج محفوظ رہا۔ مہران ندامت سے جھک کر بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ اشال، خدا کے لیے مجھے طعنہ مت دو، میں اس خوبصورتی کا کیا کروں جب میرا اپنا دل اتنا بدصورت رہا۔ اس بچے کی گوری رنگت ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی روح مجھ جیسی نہ ہو۔ اشال کہنے لگی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، آپ نے تو کہا تھا کہ اولاد صرف گوری بیوی سے پیدا کریں گے۔ دیکھ لیں اللہ نے آپ کا غرور کو کیسے توڑا ہے، اس نے مجھے سانولا بنایا لیکن میری گود میں وہ چاند دے دیا جس کی تمنا میں آپ نے انسانیت گنوا دی تھی۔
مہران اشال کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے سچ کہا اشال، رنگ مٹی ہو جاتے ہیں۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہارے اس سانولے چہرے میں وہ سکون ڈھونڈتا رہا ہوں جو مجھے دنیا کی کسی گوری رنگت میں نہیں ملا۔ زنیرہ کی وہ سفیدی میرے لیے زہر بن گئی تھی۔ اشال ہاتھ چھڑا کر بولی، محبت رنگ نہیں دیکھتی مہران، لیکن عزت تو دیکھتی ہے نا۔ آپ نے میری عزت کا جنازہ نکالا، آج آپ اس بچے کو دیکھ کر پگھل رہے ہیں۔ اگر یہ میری طرح سانولا ہوتا تو کیا تب بھی آپ یہاں ہوتے؟ مہران روتے ہوئے بولا، ہوتا اشال، خدا کی قسم میں تب بھی یہیں ہوتا۔ میں نے تمہاری سیرت سے محبت کرنا سیکھ لی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں اس بچے کو تمہارا نام دوں گا، یہ تمہاری شناخت سے پہچانا جائے گا۔ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ مہران آفریدی کی اصل جائیداد اس کی بیوی اشال ہے۔ کمرے میں زینب بیگم اور مقبول صاحب بھی داخل ہوئے۔ بچے کو دیکھ کر سب کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ مہران نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مہران کہنے لگا، اشال، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے زخم نہیں بھر سکتا، لیکن میں اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرتا ہوں۔ میں زنیرہ اور اس جیسی ہر جھوٹی چمک کو اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک آخری موقع دو گی؟ اشال خاموشی سے مہران کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی۔ مہران، میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا ہے، لیکن آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس بچے اور میرے قابل ہیں۔ رنگت کا امتحان تو ختم ہو گیا، اب احساس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ مہران فوراً بولا، میں تیار ہوں اشال، میں ہر امتحان دوں گا۔ مہران نے بچہ دوبارہ اشال کی گود میں رکھا اور اس کے سر پر چادر ٹھیک کی۔ سورج کی ایک کرن کھڑکی سے اندر آئی اور اشال کے سانولے چہرے پر پڑی تو وہ کسی ہیرے کی طرح چمکنے لگا۔ مہران کو پہلی بار احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی رنگت میں نہیں، بلکہ اس عورت کے صبر اور مخلصی میں تھی جسے وہ کالی کلوٹی کہتا رہا تھا۔ مہران جذب سے بولا، اشال، آج سے میری دنیا کا اجالا تمہاری اسی رنگت سے شروع ہوگا۔ اشال نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے بیچ کی تلخیاں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھیں اور ایک نئے خوبصورت آغاز کی مہک پر ہر طرف پھیل رہی تھی۔ مہران اب وہ مغرور شخص نہیں تھا، بلکہ ایک پشیمان شوہر اور ایک محبت کرنے والا باپ تھا جس نے جان لیا تھا کہ انسان کی قیمت اس کے دل سے ہوتی ہے، اس کے چہرے سے نہیں۔ یہ کہانی صرف ایک ظلم کی داستان نہیں، بلکہ معاشرے کے اس گھناؤنے چہرے کی عکاسی ہے جہاں رنگت کو معیار بنا کر انسان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اشال کا کردار سب سے مضبوط اور قابل احترام ہے، کیونکہ وہ ٹوٹ کر بھی بکھرتی نہیں، بلکہ صبر، غیرت اور ماں ہونے کی طاقت سے خود کو کھڑا کرتی ہے۔ وہ مظلوم ہو کر بھی کمزور نہیں، بلکہ ایک خاموش بغاوت ہے۔ جبکہ مہران ایک ایسا کردار ہے جسے شروع میں انسان کہنا بھی مشکل لگتا ہے۔ وہ صرف رنگت کے زوم، انا اور معاشرتی دکھاوے کا غلام ہے۔ اس کی سوچ نہ صرف بیمار ہے بلکہ خطرناک بھی، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے لیے ایک معصوم جان تک ختم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کی تبدیلی یہ دکھاتی ہے کہ احساس دیر سے صحیح مگر انسان کو آئینہ دکھا ہی دیتا ہے۔ زنیرہ اس کہانی کی اصل منافقت ہے، جو خوبصورتی کے پردے میں لالچ، خود غرضی اور زہر چھپائے بیٹھی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ ظاہری حسن اکثر سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ جبکہ زینب بیگم واحد کردار ہیں جو سچ اور انصاف پر کھڑی نظر آتی ہیں۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ رنگت، شکل اور ظاہری خوبصورتی وقتی فریب ہے۔ اصل حسن انسان کے کردار، صبر اور نیت میں ہوتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کو ان چیزوں پر پرکھتے ہیں وہ در حقیقت اپنی ہی سوچ کی گندگی کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یاد رکھو، وقت ہمیشہ چہرے نہیں بلکہ رویے بے نقاب کرتا ہے، اور جس دل میں تکبر ہو وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا، جبکہ سچا صبر ایک دن عزت بن کر لوٹتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔